تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس ادا میں کب شروع ہو رہی ہے اور کب نہیں، یہاں تسبیح کے دانے کی طرح لگاتار ایک مقدس دانے پہ دانہ موجود ہے یہاں پر، لہذا اپنے نصیب کو چمکانے کے لیے دو مصرے کہ فرش عزا ہو، فرش عزا ہو یا محفل ثنائے حسین، فرش عزا ہو، فرش عزا ہو یا محفل ثنائے حسین، نصیب ہوتا ہے اس کا جسے بلائے حسین، نصیب ہوتا ہے اس کا جنہیں بلائے حسین۔ تو لہذا اپنے نصیب میں یاوری پیدا کرنے کے لیے یہ لازمی طور پر یہاں تک آ چکے ہیں، تو لازمی آئیں تاکہ یہاں پر کوئی خالی نہ جائے۔ میں دو مصروں کے بعد کبریٰ و کعبہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ پھر فرش عزا کی عظمت کے نام لکھا تھا وہاں، کہاں؟ اگلے شعر میں اجازت کے ساتھ اللہ سے کہ نام لکھا تھا وہاں، یہاں خود پنجت نام لکھا تھا وہاں۔ یہ گیٹ کے سامنے حضرات کے گیٹ کے سامنے یا تو اندر آ جائیں، باہر رش نہ لگائیں، اندر تشریف لے آئیں، عوام کو آنے کا رستہ دے دیں۔ نام لکھا تھا وہاں اور یہاں خود پنجتن، ارے نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے، نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ذاکر اہل بیت، سخنور ناطق قرآن، جناب قبلہ علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ منبر پہ تشریف لائیں اور نور بلا ہمارے درمیان تقسیم کریں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بلا ولنکانا قبل والآخر بالآخر یکون بعد والذی كسرة رؤيته أبصار الناظرين وجنات يوعام والسفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مكرم على بشرة اكرام ثم سلك بهم طريق إلى عدته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأكبر المدد والصحابة اللبد وسرده خير سر وإجرته خير الذكر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم مسكت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أعلى الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على آلائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين يوم ظلم لا يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا صلوات
اسے صلوات آتی ہے یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی خیریت زندہ باد خیریت زندہ باد جدیدیت مردہ باد آواز بلند سلامات اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا گو پروردگار عالم بانیان کا یہ انتظام و انصراف بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام احباب کا اس فرش عزا پہ تشریف لانا مختوم عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. توجہ ہو صاحبان، تو آپ کے سامنے ذکر محمد و آل محمد کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. ذکر ہے ان ہستیوں کا کہ جن کا مدافعان خود خدا ہے. تھوڑا تھوڑا سا بولیں گے تو لطف آئے گا. اپنے آپ کو آپ نے کم محسوس نہیں کرنا، ابھی سارے لوگ آ جائیں گے. ذکر شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. جس کو جب وقت ملے گا وہ آ جائے گا ذکر میں. مولا کا ذکر ہے اور یہ تو آپ عادت مند ہیں کہ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہے. ورنہ جب فرش عطا پچ جاتا ہے تو سب سے پہلے حسین کی ماں تشریف لے کے آتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اپنی تعداد کو مد نظر نہیں رکھنا، ذکر کی اہمیت کو سمجھے. مادر حسنین اس لیے نہیں مجلس میں آتی کہ 5,000 لوگ ہوں گے یا 50,000 لوگ ہوں گے تو ذکر ہوگا. بس وہ تو وہاں آ جاتی ہیں جہاں ان کے بچے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی تشریف لائے ہیں تو توجہ میری جان رکھیے اور اپنی تائید سے مجھے نوازتے رہیے گا کہ آپ کو بات پہنچ رہی ہے. ذکر کرنے کی سعادت کر رہا ہوں، ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا مدافعان خود خدا ہے. تو میں جتنی بھی کوشش کر لوں تو میں کما حق حق بیان نہیں کر سکتا. یعنی کہیں رہ جائے گی کہیں نہ کہیں. ذکر ان کا ایسا ہے کہ میں اپنی جانب سے تو کوشش کر سکتا ہوں جتنی میری بساط اور اوقات ہے، لیکن کما حق ان کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. فضیلت بیان کرے تو اللہ کرے، فضیلت بیان کرے تو رسول کرے. تو اس وقت میں نے سے آپ دیکھیے گا ماشاءاللہ مولا کی طرف سے ابھی تعداد بہتر ہو جائے گی. لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. ذکر مولا ہے اور بس یہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی یہ بات. آپ اللہ تھوڑا تھوڑا سا آ گیا ہے مجلس کا ماحول بنا کے تاکہ آنے والے احباب بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے اور پڑھنے والے ساتھ رہیں گے. آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا ہے. آ جاؤ میں کچھ نہیں کرتا. آ جاؤ. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں جو زمین میں حلال ہے اور طیب ہے اسے کھاؤ. یہ قرآن ہے. اور انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، مسلمانوں کو نہیں. صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، انسانوں کو مخاطب کیا ہے. صرف مومنوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا جو کچھ بھی زمین میں حلال اور طیب ہے اسے تم کھا سکتے ہو. اگر پروردگار صرف حلال بھی رکھ دیتا تو بات مکمل ہو جاتی. اللہ ہے نا، اس کے یہاں ابس کلام تو نہیں ہوتا، زائد لفظوں کا استعمال تو آدمی صاحب نہیں ہوتا نا. جب خدا کی قسم اللہ نے حلال کے ساتھ طیب رکھا. ترجمہ کرنے والوں نے پہلا فکرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کتنا بیدار بیٹھا ہوا ہے. ابھی مجلس کا آغاز ہوا ہے، جملہ یاد رکھیے گا. حلال رکھتا تو حلال ہی لفظ کافی ہو جاتا،
لیکن اللہ نے لفظ طیب رکھا. ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ اس کے معنی پاک ہے. طیب کے معنی پاک ہے، یعنی جو کچھ زمین میں حلال ہے اور پاک ہے اسے کھاؤ. میں ہاتھ باندھ کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حلال ہوتا ہے وہ آٹومیٹک پاک بھی ہوتا ہے، جو حرام ہوتا ہے وہ نجس بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا راز تھا کہ اللہ نے حلال بھی کہا اور طیب بھی کہا. نہ پتہ چلتا اگر معصوم سے نہ پوچھا جاتا، معصوم بتائے کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے. جاؤ ہماری کتابوں میں بڑی کتاب ہے ملا یعظ الفقیہ، 4 کتابیں ہیں نا جس پہ مذہب تشیع بیس کرتا ہے. 4 بڑی کتابیں ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں. کافی، ملا یعظ الفقیہ، استبصار، تہذیب، یہ 4 بڑی حدیث کی کتابیں. جیسے عالم اسلام کے یہاں 6 کتابیں ہیں، سہائے سلسلہ جنگ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں 4 بڑی کتابیں ہیں. اس میں سے دوسری کتاب ہے ملا یعظ الفقیہ. اس میں حدیث نہ ہوتی تو نہ پتہ چلتا کہ لفظ طیب معنی کیا دے رہا ہے. توجہ فرمانی صاحبان. میں فکرہ کہوں گا جس کے دل میں امام بستے ہوں گے یقیناً داد اور دعا دونوں آ جائیں گی. میرا فکرہ یاد رکھیے گا. معصوم سے پوچھا فرزند رسول یہ لفظ طیب کے معنی کیا ہے. حلال تو سمجھ میں آیا، یہ لفظ طیب کیا ہے. امام نے کہا وہ رزق جو ہمارا حق ادا کر چکا ہو وہ طیب ہے. حلال رزق میں سے جس میں ہمارا حق ادا کر دیا گیا ہو وہ طیب بھی ہے. یعنی 2 باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب میں آپ کے سامنے بات کھولنے جا رہا ہوں. کائنات آدم و عالم میں معصوم نے فرمایا رزق تو حلال ہے لیکن طیب تب ہوگا جب ہم سے نسبت پالے گا. کائنات میں کوئی ایسا رزق تو دکھا جو حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو سوائے اس کے کہ جو ماتمی لنگر امام حسین. مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں غذاؤں کا خیال رکھنا. یعنی اسلام کی بنیادی ضرورت غذا ہے. اسلام کی بنیادی ضرورت غذا ہے. کلمہ پڑھ کے حرام کھایا تو کیا فائدہ. غذا ہی پاک نہ انسان کر سکا تو کیا فائدہ. نہیں سمجھے آپ؟ میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں خدا کی قسم. غذا کا اہتمام اتنا ضروری ہے پروردگار نے اپنے سارے ہادیوں اور سارے رسولوں کی غذا کا اہتمام اس طریقے سے کیا. توجہ اس طریقے سے کیا ہے کہ موسیٰ جیسا نبی فرعون کے گھر میں پلا ہے لیکن فرعون نے نہیں پالا. اللہ نے ذمہ داری جناب آسیہ کو دی ہے. آسیہ جیسی بیوی کو ذمہ داری دی ہے اور غذا کا اہتمام ایسا کیا پروردگار نے کہ جب فرعون نے ساری دائیوں کو بلایا کہ موسیٰ کی غذا کا انتظام کیا جائے تو اس وقت بھی تاریخ نے لکھا موسیٰ نے کسی کی طرف رغبت نہیں کی. یعنی دودھ پلانے والی جب آئی تو موسیٰ نے کسی کی طرف رغبت نہیں کی. قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے پہلے ہی موسیٰ پہ دائیوں کو حرام کر دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جانتا ہے کہ غذا کہاں سے وصول کرنی ہے. نہ جانتا ہوتا تو کسی سے بھی اپنی غذا وصول کر لیتا. اللہ کا نبی ہے، ہر غیرے سے اپنی غذا وصول نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موسیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کسی خیر سے غذا نہیں لینی تو کیا محمد کو پتا نہیں تھا کہ کسی دائی سے غذا لینا. سارے ہاتھ اٹھاؤ غذا کا کرائیٹیریا قرآن مجید میں بہت اہم توجہ ہے نا صاحب.
ماحول بن جائے گا انشاءاللہ آنے والے لڑکوں میں یہ بہتری ہو جائے گی. ہے میرا یہ میرا امتحان آپ نے لیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے عزیزان کرام. یہ بات تو غذا کا انتظام بہت ضروری تھا. توجہ میری جانب دیکھیے بڑی محنت ہے آپ کے حوالے پر. خدا کی قسم اگر 5000 بھی ہوتے تو یہی پڑھتا, 2 بھی بیٹھے ہوتے تو یہی پڑھتا. ایسا نہیں ہے کہ مجمع کی تعداد دیکھ کے موضوع بدل جائے. جس کے نصیب میں ہے جس کے ہمارے گھر تک پہنچ جائے گا, جس کے نصیب میں ہے جس کے ہمارے گھر پہنچ جائے گا. اب اگر یہ بات پہنچ گئی تو جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. بسر سے محمد یعنی رزق اور غذا کا اہتمام قرآن مجید کی روح سے بہت ضروری ہے. یعنی حلال اور طیب غذا بہت ہے. آپ کہیے وہ کیسے؟ اب آج ایک بڑی ایک بحث ہے اور لوگ پوچھتے ہیں قبلہ وہ ہدایت کا پرچار کرتا ہے, وہ مانتا ہے, وہ تکرار کرتا ہے, وہ بحث کرتا ہے. یہ سارے کا سارا انتظام غذا کا ہے. جیسی غذا جاتی ہے جسم میں ویسے اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں. باپ نے حلال کھلایا ہوتا تو بیٹا کبھی علی کی ولایت کا انکار نہ کرتا. ہر بندہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا, مجھے پتا ہے. باپ نے حلال کھلایا ہوتا بیٹا کبھی بھی علی کی ولایت کا یا علی کے فضائل کا انکار نہ کرتا. لقمہ حرام کھا کے کیسے توقع کرو کہ دل میں علی آ جائے؟ علی ہر جگہ نہیں اترتے. جہاں نجاست ہو وہاں علی کا کیا کام؟ کائنات میں 2 ہی جگہ تو ایسی ہے جنہیں علی نے اپنے لیے پسند کیا ہے, یا اللہ کے گھر میں اترا یا مومن کے دل میں اترا. صلوات بھیجیے محمد والے. دونوں میمنی آہدہ پاک نبی دی زبان دی ہے. جیسا عبادت ہے کہ کلے, جیسے بندگی ہے کہ کلے ایمان نہیں, وہ بندگی کسے کام دی نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. آگے مسجد پڑھنے کو نہیں چاہتا. غذا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. یعنی غذا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. قاضی صاحب کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہی اس وقت. اچھا چلیے رکتے ہیں. علی جیسا امیر جس کے ہاتھ سے اللہ کائنات میں رزق تقسیم کرواتا ہے. رزق کی ذمہ داری علی کے ہاتھ میں ہے نا. جس کے لیے ہے وہ میرے ساتھ بولے گا ہے. علی کے ہاتھ سے کائنات میں رزق تقسیم ہوتا ہے. وہ علی اپنی غذا کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کتنی احتیاط برتتا ہے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ صلوات امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے بابا اپنی غذا کا اتنا انتظام و احتیاط برتتے تھے کہ جس تھیلی, اس سے آسان ترجمہ نہیں ہوگا, کیسا تھیلی میں جس میں روٹی رکھتے تھے اس روٹی کو رکھ کے اوپر علی مہر لگاتے تھے. روٹی پہ مہر لگاتے تھے. توجہ ہے نا میری جاننے مہر یعنی مطلب کہ اس کو گرا لگا دیتے تھے اور مہر کو لگانا یعنی تاکہ اگر کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ کسی نے اس روشنان کو کھولا. امام حسن فرماتے ہیں اس لیے تاکہ کوئی اس میں اپنی غذا شامل نہ کر دے. کیسے میں آپ کو سمجھاؤں اس علی کی اس سنت و سیرت کو سمجھنے کے لیے بات ضروری ہے. دیکھیے مجھے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی آپ سے ناراض ہوانے میں.
میں آپ ہی کے درمیان روزانہ مجلس پڑھتا ہوں، مجھے کوئی بھی آپ سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے، کچھ میسیج بھی دے کے جاؤ مجلس سے۔ یعنی جناب امیر اپنی غذا کا اہتمام اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنی غذا کو ایک کیسے میں بند کر کے کمبر کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ کمبر اس کا خیال رکھنا، یہ علی کی غذا ہے۔ جملہ کہوں مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ خدا کی قسم جو کائنات کا رزق تقسیم کرتا ہے، اپنے رزق کے لیے اس نے کمبر کو معمور کیا ہے کہ کمبر تیرے سپرد ہے علی کا رزق، یعنی علی کے پاس علی کا رزق، یعنی جو علی نے کھانا تناول کرنا ہے، اس کے لیے اللہ کے ولی نے کمبر کو اس جگہ پہ کھڑا کیا ہے کہ کمبر خیال تو رکھے گا کہ علی کا رزق ہے، کوئی چیز شامل نہ ہو۔ اسی لیے میں اور تم توجہ، دو ہی باتیں، تیسری کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، یا تو ہم علی کے شیعہ ہیں یا علی کے محب ہیں، یا ہم علی کے شیعہ ہیں یا علی کے محب ہیں، نہ نوکر ہے نہ غلام ہے۔ بھائی سوچتے رہیے میں نے کیا کہا ہے، میں صحیح نہیں کی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ نوکر وہ ہوتا ہے جو تنخواہ دار پیڈ ہوتا ہے۔ نوکر آج ہے، کل میری مرضی ہے میں نکال دوں، چھٹی دے دوں، آج میں نے پیسے دیے نوکری ختم ہو گئی۔ غلام کمبر کے علاوہ کوئی ہوا نہیں۔ چلیے سوچتے رہیے گا، میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں، غلام ایک ہی ہے جس کے لیے علی نے کہا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ جناب امیر نے جسے اون کیا ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ سبھی نبی کا شعر یاد آ گیا، شعر سن لیجئے۔ دیر سے پہنچے در شاہ نجف پر ہم فقیر، ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ کمبر لے گئے۔ سلامت رہیے، شاد و آباد رہیے، مولا کسی غم میں نہ آپ کو مبتلا کرے۔ دیر سے پہنچے در شاہ نجف پر ہم فقیر، ایک عہدہ تھا غلامی کا وہ کمبر لے گئے۔ ہم یا محب ہیں یا شیعہ ہیں، غلام وہ ہے جس کے جبھی تو اب کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے ایسے تھوڑی کہا، خطابت میں تھوڑی کہہ دیا۔ جناب امیر جب واپس پلٹ رہے تھے تو راستے میں سائل بیٹھا ہوا تھا۔ سائل نے کیا کہا تھا؟ کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن اس طریقے سے سنیے جو میں سنا رہا ہوں۔ کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلائے؟ علی نے کہا کمبر روٹی دے۔ علی کی روٹی کمبر کے پاس ہوتی ہے۔ علی کمبر روٹی دے دے۔ اس نے کہا مولا تو شادان میں ہے۔ علی نے کہا تو شادان دے دے۔ اس نے کہا مولا سامان میں ہے۔ علی نے کہا سامان دے دے۔ اس نے کہا مولا سامان اونٹ پہ بار ہے۔ علی نے کہا اونٹ دے دے۔ اس نے کہا اونٹ قطار میں ہے۔ علی نے کہا قطار دے دے۔ جیسے کہا نا قطار دے دے، جلدی سے کمبر نے ہاتھ دی۔ علی نے کہا کیا ہوا کمبر؟ کہنے لگا سرکار دریائے سخاوت جوش میں تھا، کہیں غلام کو بھی ہدیہ نہ۔ تو اب اس بات کو یاد رکھیے گا کہ علی اپنی غذا کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی کوئی امام نے فرمایا، امام حسن نے فرمایا، کوئی روغن زیتون بھی علی کی غذا میں شامل نہ کر دے، اس لیے علی مہر لگا کے رکھتے تھے۔ اور اسی لیے اب میں غذا پہ رکا ہوں تو یہ سمجھانا ضروری ہے، اور اسی توجہ فرمائیے، اسی لیے جب کچھ نہ سمجھ بادشاہ وقت سمجھ، جب پیغمبر کے دنیا سے گزر جاتے کہ 25 سال کے بعد میرے اور آپ کے مولا علی مسند اقتدار پہ آئے، تو علی جب ظاہر ہے خلیفہ وقت ہے، ظاہری طور پر بھی
اور پوری امت بیعت کر چکی ہے اور علی مسجد کوفہ سے برآمد ہوئے. مین شاہراہ پہ قاضی صاحب جیسے ہی آئے تھا تو کچھ فقیر بیٹھے ہوئے تھے. فقیروں نے بیٹھے ہوئے فقیروں نے کہا یا علی، توجہ، یا علی کیا آج آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ آج کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ بادشاہ وقت ہے، اگر تو نہیں مانتا، جن کو کہہ رہا ہوں ان کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، اگر تو علی کا مولا نہیں مانتا، بادشاہ وقت تو تسلیم کرتا ہے نا کہ چوتھے نمبر پہ تو کہہ رہا ہے کہ چوتھے نمبر پہ خلافت پہ علی مسند اقتدار پہ آئے ہیں، تو اس طریقے سے بھی ظاہری طور پر جب علی باہر شاہراہ پہ آئے تو فقیروں نے کہا ہمارے کھانا کھائیے. جب علی کو کہنے لگے تو علی نے کوئی دوسری بات نہیں کی. یہ اخلاق علی ہے. علی نے کہا بیٹھ جاؤ. شاہراہ پہ علی بیٹھ گئے، سڑک پہ مسجد کوفہ کے سامنے سڑک پہ علی بیٹھ گئے. دسترخوان لگا. علی نے کہا کمبل لاؤ، میری غذا لاؤ، تم اپنا کھاؤ میں اپنا کھاؤں گا. نہیں سمجھے آپ؟ بولا کہ ایسا نہیں کرتے. میرا جو یاد رکھے، علی نے کہا تم اپنا کھاؤ میں اپنا کھاؤں گا، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھا، میں تمہارے ساتھ تمہارا بھی کھا دیتا، لیکن کیا کروں، تم پہ صدقہ حلال ہے، مجھ پہ حرام ہے. یعنی آپ دیکھیے کردار اہل بیت دیکھیے، سیرت ائمہ دیکھیے، اپنا حق بھی نہیں چھوڑا، اپنا اسٹیٹس بھی برقرار، اپنا کیلیبر بھی برقرار، اور کسی کی بھی لالاری بھی نہیں ہوئی. تو یعنی یہ انتظام ہے علی کا کہ علی کی غذا منحصر ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سمجھیں کہ میں نے اتنی دیر تمہید کی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ غذا کا اہتمام پروردگار کی نظر میں کتنا ضروری ہے کہ اپنی غذاؤں کو کس طریقے سے تم پاک رکھ سکتے ہو. جب غذا پاک ہوگی اور پاک ہوگے، لہو غذا ہی تو لہو بناتی ہے اور لہو ہی اثر دکھاتا ہے، لہو ہی اثر دکھاتا ہے. آج نجاست کی طرف علی کبھی آ نہیں سکتے کیونکہ آیت موجود ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت سے اللہ نے نجاست کو دور رکھا ہے. اب اگر حرام لہو اچھلے گا تو علی وہاں نہیں آ سکتے. پھر شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ جو سارا آپ کے سامنے غذا کا پورا سینیریو اور پورا تھیسس رکھا ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب جاؤ قرآن جا کے پڑھو. اللہ نے آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، ان کی پرورشوں کا بھی ذکر کیا، ان کی غذاؤں کا بھی ذکر کیا. لیکن خدا کی قسم اللہ نے کہیں بھی ایک موقع پر یہ نہیں کہا کہ جو تمہیں غذا مل رہی ہے یا جو تمہاری پرورش ہو رہی ہے وہ میں کر رہا ہوں، میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں. آدم تیری پرورش میں کر رہا ہوں، حالانکہ پالنے والا اللہ ہے، لیکن نہیں کہا آدم میں تجھے پال رہا ہوں، نوح میں تجھے پال رہا ہوں، ابراہیم میں تجھے پال رہا ہوں، موسیٰ میں تجھے پال رہا ہوں، عیسیٰ میں تجھے پال رہا ہوں. کائنات آدم و عالم میں 7 لاکھ نبیوں میں کسی کو نہیں کہا، لیکن محمد کے لیے کہا علم یجد کا یتیمن فآویٰ. پالا تو ابو طالب نے تھا، اللہ کرم میں پال رہا. حبیب میں پال یعنی علم یجد کا یتیمن فآویٰ. حیران ہو گئے میرے بات کریں. علم یجد کا یتیمن فآویٰ. حبیب میں تجھے پال رہا ہوں. پالا ابو طالب نے، اللہ کہہ رہا میں پال رہا ہوں. یعنی اللہ ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے. جس کے کلمے کی بحث ہو رہی ہے اللہ اس کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. پھر اللہ نے قرآن میں آواز دی. مجھے نہیں پتا آپ کی فکروں کی کیسے قدر کریں گے. غذا کا دار و مدار نسلوں پر ہوتا ہے.
توجہ فرمانی ہے آپ نے. غذا کا دار و مدار نسلوں پر ہوتا ہے. جیسی غذا کھائی جاتی ہے ویسی نسلیں دنیا میں آتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ جملے کیسے سنیں گے. 2 جملے سنو اور میں آگے بڑھ جاؤں. کائنات آدم و عالم گیا ہے 53 برس. توجہ 53 برس ابو طالب کے دسترخوان پہ محمد نے کھانا کھایا ہے. غذا ایسی تھی کہ آنے والی اولاد کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. طہارت دیکھو غذائے دسترخوان ابو طالب کہ مصطفیٰ کو جو اولاد دی وہ تکھیر کی مالک ہے. جتنا آپ بہت بڑے مشہور گزار کوئی زور زبردستی نہیں ہے. 2 فکرے اور سنو تقریر منزل سے قریب کرو. پھر اللہ بھی تو اللہ ہے. اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے. ابو طالب تو نے میرے محمد کی غذا کا اہتمام کیا ہے اور میرے مصطفیٰ کی غذا کی ضمانت لی ہے. تو اب اللہ کا ارادہ یہ ہے, خدا کی قسم اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ابو طالب کو ایک نہیں 12 محمد جیسے بیٹے عطا کیے. اولون محمد واوسطون محمد وآخرون محمد وکلون محمد. یعنی کیا مطلب ہوا؟ شکل میں, صورت میں, کردار میں, سیرت میں, گفتار میں. لیٹ جائے تو محمد, اٹھ جائے تو محمد, چلے تو محمد, بیٹھ جائے تو محمد. اور جب کعبے کی چھت پہ آ کے کہے گا جس نے محمد کو دیکھنا ہو دیکھ لے میں محمد جیسا. محمد والے محمد بن محمد والے محمد بلند صلوات. تو یہ اللہ تو کہہ چکا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ادھر انتظام کروایا ابو طالب سے خوراک مصطفیٰ. بس تقریر تمام ہونے جا رہی ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی قدر. یا اگلی منزل یہ ہوئی کہ اب پروردگار نے کہا 13 رجب کو علی کعبے میں آئے. 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد کعبے سے علی کو باہر لے کے آئی. پہلا فکرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا میرے بھتیجے اب تک نہ تیرے بھائی نے غذا حاصل کی ہے, موضوع پہ نہ غذا حاصل کی ہے نہ آنکھیں کھولی. کل آئیے چچی میرے بھائی کو میرے حوالے کیجیے. علی آئے پیغمبر کے ہاتھ پہ. یوں کیوں نہ کہوں کہ جب قرآن ناطق رحلِ رسالت پہ آیا علی نے آنکھیں کھولی. جیسے علی نے آنکھیں کھولی اب پیغمبر نے علی سے کہا یا علی کچھ سناؤ. اتنا ٹھنڈا سنیں گے آپ تو میں کیسے سناؤں گا. یا علی کچھ سناؤ. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے کہنے پر علی بولے اور بول کے کہنے لگے سناؤ زبور سناؤ, یا علی انجیل سناؤ, یا علی قرآن سناؤ. بس ابھی یہ کہا ہے پیغمبر نے کہ قرآن سناؤ. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ ابھی تو علی آئے ہیں, علی کے آنے کے 10 سال کے بعد قرآن آئے گا. علی کے آنے کے 10 سال کے بعد قرآن آئے گا. قرآن تو ابھی آیا ہی نہیں ہے. تو علی سے آپ کہہ رہے قرآن سناؤ. علی کی پیغمبر کی آواز آئے گی. احمد حسن میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا ہوں جو آنے کے بعد یاد کر کر کے سنائیں گے وہ حافظ قرآن ہوں گے. جو ساتھ لا رہا ہے وہ محافظ قرآن. علی نے جب قرآن کی تلاوت کی
تلاوت قرآن کرنے کے بعد پیغمبر نے علی کو پہلی غذا جو دی وہ اپنا لعاب دہن تھا، اپنی زبان علی کے دہن پہ دی۔ اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، جس دن پیغمبر نے اپنا لعاب علی کو چسایا اور علی نے کہا کہ مجھے علم کے 1000 باب پیغمبر نے عطا کیے اور ان 1000 باب سے میں نے 1000 باب کھولے، یعنی یہ غذائے مصطفیٰ کا اثر تھا۔ اب میں کیا کروں، لوگ یہ نہ سمجھتے، اگر پہلے پیغمبر لعاب دہن دیتے تو لوگ کہتے کہ یہ لعاب کا اثر تھا کہ علی قرآن پڑھ رہے تھے، اس لیے پہلے قرآن سنا پھر لعاب دیا۔ لیکن علی بھی تو علی ہے کہ پیغمبر کے 25 سال گزر تقریب تمام ہو گئی، 25 سال گزرنے کے بعد تاریخ کہتی ہے مسجد نبوی میں اتنا رش تھا کہ سوئی بھی اگر گرتی تو زمین پر نہ جاتی، ایسے میں علی گھر سے برآمد ہوئے، سر پہ رسول کا امامہ، پر میں اما، دوش پہ اما، پر میں کما، کمر میں پٹا رسول کا، ہاتھ میں عصا رسول کا، حسن و حسین کو لیے ہوئے آگے بڑھے۔ علی نے پہلے منبر کے سینے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے سینے پہ قدم رکھا، پھر تیسرے سینے پہ قدم رکھا، پھر وہاں بیٹھے جہاں پہ توجہ، جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، یا آپس میں ایک دوسرے پہ جیسا گویاں شروع ہوئی، ایک دوسرے کو گولی ماری، تو وہاں بیٹھ گئے ہیں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اور علی نے آتے ہی آواز دے کے کہا آج حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پر پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ علی نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ لکڑی کا منبر ہے، علی کے قدم دوش ہے رسالت کا۔ کتاب میں بات شروع ہوئی ہے، کتاب میں ہی تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کائنات میں علی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو پوچھو اس سے بیشتر کہ تم مجھے کھولو، تم مجھے کھولو۔ میں تو رہوں گا لیکن تم نہیں پا سکو گے، تم مجھے کھولو۔ اور اس کے بعد آخری فکرہ، اس کے بعد علی نے کہا اگر توریت والا آئے تو توریت سے جواب دوں۔ نظام بات تمام ہے، توریت والا آئے تو توریت سے جواب دو، زبور والا آئے تو زبور سے جواب دو، انجیل والا آئے تو انجیل سے جواب دو۔ یہاں تک بات ہوتی تو آپ بھی خاموش ہو جاتے، میں بھی بات چھوڑ جاتا، بات آگے بڑھ گئی۔ علی نے کہا توریت والا آئے تو توریت سے جواب دوں کہ توریت پکارے کہ علی حق ہے، انجیل والا آئے تو انجیل سے جواب دوں کہ انجیل پکارے کہ علی حق ہے، تو زبور والا آئے تو زبور سے جواب دوں کہ زبور پکارے کہ علی حق ہے، قرآن والا آئے تو قرآن سے جواب دوں کہ قرآن پکارے کہ علی حق ہے۔ اور اس کے بعد علی نے ایک لمحے میں سارے کریڈٹ اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے آواز دی یہ جو بول رہا ہوں ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جو بول رہا ہوں 11 محرم اہل حرم کو اسیر کیا گیا۔ دو روایت کے فکرے میں نے پڑھنے ہیں، مجلس تمام ہو گئی۔ خدا کسی سے یہ وقت نہ لائے جو علی کی بیٹیوں پہ آیا ہو۔ ہر ایک کا سر تن سے جدا کر کے اس کی ماں کے سامنے میزے پہ چڑھایا گیا۔ لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر نیزے پہ بلند کیا، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ اپنی آخرت کے لیے رونا، میری خاطر نہیں رونا، غدار میرا جملہ سن۔
قاسم کا سر ابن فروا کے سامنے نیزے پہ بلند ہوا. پورے رستے یہی عالم تھا. ماں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے سر لے جائے گئے, ان کے وارثوں کے سر لے جائے گئے. یا تاریخ کے 71 سر نیزے پہ بلند ہوئے. صاحب اصحاب الیمین علامہ حسین بختیارا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب 71 سر نیزوں پہ بلند ہوئے نا, تاریخ کہتی ہے 72واں سر نہیں نظر آیا. پسر سعد نے کہا اس کا سر نہیں نظر آتا, میں کیسے پڑھوں گا تو کیسے سنے گا. ہائے تیرے بس میں ایک دفعہ ہائے ضرور کرتا کہ اس کا سر نظر نہیں آیا جس نے میری فوج کو ایک دفعہ میں ہی ایک تبسم سے للکار دیا. بس یہ سننا تھا. ایک شخص نے آ کے کہا میں نے دیکھا حسین کو پشتے خیمہ پہ کچھ چھپاتے ہوئے, کہتے سونے کا بردار زمین کربلا میں تلاش جاری کرو. میں پڑھ گیا تو پیچھے رہ گیا میرا فکرہ سن. یا سونے کا بردار زمین کربلا میں نیزے مار رہے تھے. ایک لعین کا نیزہ جو زمین میں آیا خالی واپس نہیں آیا. اصغر کا لاشا ساتھ برآمد ہوا. ماں دیکھ رہی ہے خدا کسی ماں پہ یہ وقت نہ لائے. یا 4 سال کی معصومہ آگے بڑھی, آگے بڑھنا تھا. یا شکیل ایک خنجر سے اصغر کا سر اتارا, ادھر سر اتارنا تھا. یا معصومہ کی آواز آئی بابا